ہم نے جانا تو ہم نے یہ جانا وہ دنیا کے بہت سے دوسرے بچوں کی طرح گڑیوں سے کھیلتے ہیں، لیکن ان کی اور باقی دنیا کی گڑیا میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ ان کی گڑیا کسی چہرے والی نہیں ہوتی، وہ اس کی وجہ اپنا مذہب بتاتے ہیں۔ ان کے خیال میں خدا کی ساری مخلوق برابر ہیں، بناؤ سنگار ایک انسان کو دوسرے انسان سے ظاہری طور پر برتر کرتا ہے، تو وہ اس کو ٹرینڈ روکنے کے لیے کھلونوں میں کوئی چہرہ دینا پسند نہیں کرتے۔ جب کوئی بندہ ان کے روایت سے باغی ہو کر چکر میں ہوتا ہے تو وہ سب اس بات کو کرنا بند کر دیتے ہیں، اسے بالکل الگ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ سب کرتے ہیں ان کا اپنا پیار اپنی اوقات پر آ جائے، روایتی رسم و رواج جو کو دوبارہ ماننا اور ان کے آگے سر جھکانا شروع کر دیں۔ عموماً یہ کارروائی کسی بھی چیز سے روکنے کے لیے باغی افراد کے خلاف آخری حربے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ جہاں آدمی کوشش میں ہوتا ہے 2 یا 3 بچوں سے زیادہ اس کا خاندان بڑھ نہ پائے، وہ لوگ کم از کم 6 یا 7 بچوں کو ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات ایک فیملی میں 9-10 بچے ہونا بھی ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ ان کے لیے ڈبل فائدے کا معاملہ ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنے قبیلے کی آبادی میں اضافہ کرتے ہیں، دوسری طرف انہیں زمینیں سنبھالنے کے لیے افرادی قوت میسر آ جاتی ہے۔ جس کے 2-3 بچے ہوں اس کا خاندانی قابل رحم سمجھا جاتا ہے۔ ان کا میاں بیوی کو معاشرے میں باعزت مقام صحیح نصیب ہوتا ہے۔ انہیں کسی بھی قسم کا ساز بجانے کی اجازت نہیں ہے۔ اصل میں وہ سرے سے آرٹ شارٹ کا چکر ہی نہیں پالتے۔ کسی بھی فن کے ذریعے اپنی ذات کا اظہار ان کے یہاں ممنوع ہے۔ تصویریں بنانا، مجسمہ سازی، گانا بجانا، کچھ بھی ایسا جو تخلیق ہو سکتا ہے وہ ان کے عقیدوں میں فٹ نہیں ہوتا ہے۔ ان کا بچہ 8ویں کلاس سے اوپر نہیں پڑھ سکتا۔ وہ اپنے بچوں کو ہائی اسکول و کالج وغیرہ کے تکلف میں ڈالنا بالکل پسند نہیں کرتے۔ وہ جہاں رہتے ہیں وہاں مڈل سے اوپر کوئی تعلیمی ادارہ ہی نہیں ہے، کالج تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ان کا بچہ 14 برس کا ہو جائے تو ان کے خیال میں اسے کاروبار میں کھپانے کی یہ بہترین عمر ہوتی ہے، اس لیے بہت زیادہ پڑھنا انہیں نقصان دہ لگتا ہے۔ شراب پینا یا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال اس قبیلے میں ایک برابر کے گناہ ہیں۔ نہ تو صرف ٹیکنالوجی، وہ لوگ سائنس کے بھی پڑھے درجے کے دشمن ہیں۔ جدیدی سہولیات پر قائل ہونا ہی ممکن نہیں، یہ سب چیزیں یکساں منحوس تصور کی جاتی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شخص ایسی کوئی حرکت کرے، وہ لوگ جان جائیں تو اسے سزا کے طور پر اپنے دائرے سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ جب تک سب قبیلے والے اس پر متفق نہ ہوں کہ بندہ واپس لینا ہے، تب تک وہ آدمی دوبارہ اپنے علاقے کا رخ نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ زندگی کا بیمہ کروانے پر بھی یقین نہیں رکھتے، نہ کسی قسم کی ہیلتھ انشورنس کرواتے ہیں۔ چونکہ وہ قبیلے کے شکل میں رہتے ہیں، اس لیے اگر انہیں کبھی بیمار پڑ جائے تو ان کا علاج ملازہ سب کی امداد سے ہوتا ہے۔ ان کی خواتین پر سخت پابندی ہوتی ہے کہ وہ لمبی آستینوں والی قمیض پہنیں، جو بھی لباس ہو ٹانگوں کو مکمل ڈھانپیں۔ ان کے کسی قسم کے زیورات پہننے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میک اپ کرنا ان کے یہاں برا سمجھا جاتا ہے۔ وہ اپنی تصویریں بھی نہیں کھنچواتی، بلکہ مرد لوگ بھی فوٹو کھنچوانا پسند نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک تصور جسم میں نحوست ہوتی ہے۔ اگر بہت زیادہ کوئی بندہ مچل بھی جائے تو وہ اپنے چہرے کی تصویر نہیں بنواتا، کیمرے کی طرف پش کر کے کھڑا ہو جائے گا یا بہت دور سے تصویر بنوا لیں گے۔ باہر کی دنیا میں کوئی بندہ اس قبیلے میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن نئے آنے والوں کے لیے بھی ان کے اصول بڑے سخت ہیں۔ انہیں جدید دنیا کو طلاق دینی پڑتی ہے، ان لوگوں کی زبان سیکھنی پڑتی ہے۔ وہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ نئے آنے والے سے ان کے معاشرے میں گھل مل جائے۔ وہ لوگ کام کرتے ہیں وہی سب کرنے میں ان کی مدد کریں۔ پھر بھی قبیلے کے لیڈروں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ نیا بندہ انہیں اگر ٹھیک نہیں لگ رہا تو وہ اپنے دائرے سے خارج کر سکتے ہیں۔ نہیں استاد، اب یہ اپنی پارٹی نہیں ہے۔ یہ لوگ 16ویں صدی میں سوئٹزرلینڈ کے آس پاس سے اکٹھے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں یہ فرق خام وجود میں آیا۔ یہ مسیحیوں کی ایک شاخ ہے اور آمش کہلاتے ہیں۔ گزشتہ 1-1.5 صدی میں یہ سب کے سب امریکہ میں آباد ہو گئے۔ میں نے آمش پن سمجھنے کی بہت کوشش کی۔ یہ بات پلے نہیں پڑی کہ قرون وسطیٰ کے لوگوں کو جیسے عقائد رکھنے کے باوجود آج تک بنیاد پر کیوں نہیں ٹھہرائے گئے۔ کبھی ان کے خلاف کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امریکہ کیوں انہیں ہنس کر کھل کے برداشت کرتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ امریکی بچوں کو لازمی تعلیم کے قانون، ہیلتھ انشورنس کے قانون، فیملی پلاننگ کے لوازمات، میٹرنی حقوق اور دوسری چیزوں سے بھی بری ذمہ ہیں۔ ایک نارمل امریکی جتنی پابندیاں ہیں، ان کا قبیلہ ان سے تقریباً آزاد ہے۔ پوری دنیا سے الگ تھلگ گھوڑوں پر سواری کرتا ہے اور بچے پیدا کرتا ہے۔ ان کی 2 وجوہات نظر آتی ہیں۔ ایک تو ان کے ہاں بچہ جب 16 برس کا ہو جائے تو اسے پوری آزادی ہوتی ہے کہ جو مرضی چاہے کرے۔ اسے مذہبی روایت کو رمسپرنگا کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹ ایک قسم کا وقفہ ہوتی ہے۔ بچہ باہر دنیا میں جائے، جو دل چاہے وہ کام کر لے، بے شک جوا کھیلے، شراب نشے کرے، ڈانس کرے، جو مرضی کرے، مکالمہ کرے۔ پھر اگر سوٹ کرتا ہے تو اس کی مرضی، واپس نہ آئے۔ واپس آئے گا تو ہمیشہ کے لیے دوبارہ ان کا جیسا بن کے رہے گا۔ جو واپس آتا ہے پھر وہ اپنی مرضی سے آتا ہے۔ اچھا، اگر واپس آنے کے بعد بھی وہ باقی تمام عمر کبھی بھاگنا چاہتا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس اس کا سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑے گا جو پہلے بتایا تھا، اور چپ کر کے پتلی گلی نکل جائے گا۔
دوسرا یہ وہ لوگ ہیں جو گالم گلوچ کرنے یا جھگڑا کرنے کو انتہائی برا سمجھتے ہیں، اتنا برا کہ آدمی کی ان کے معیار کے مطابق شرابی جواری کے ہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ بندوقیں بھی رکھتے ہیں، لیکن جھگڑا کرنے والے ایک دوسرے کے پر بندوق تان لینے والے شاید لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں۔ یہ اتنے ٹھنڈے پروگرام والے لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں فوجی بھرتی کے قابل نہیں سمجھا جاتا، انہیں لازمی فوجی ٹریننگ بھی نہیں کرنی پڑتی جو ہماری یہاں این سی سی کی کہلاتی تھی، اور دوسرے ملکوں میں اس طرح کا فرض ہے۔ اصل میں ان کا عقیدہ ہے کہ لڑائی جھگڑے کسی مسئلے کا حل نہیں، جو ہوگا بات چیت سے ہوگا۔ جو کچھ کرتے ہیں اپنے قبیلے کے حدود میں کرتے ہیں، کسی کی اپنی طرف آنے کی دعوت نہیں دیتے، نہ کسی کو دوسرے کے عقیدوں میں ٹانگ اڑاتے ہیں۔ کسی خطۂ اراضی پر ان کا کوئی جھگڑا نہیں، کسی ملک سے ان کو بدلہ نہیں لینا۔ تو میں بس اتنا سمجھ پایا کہ اگر آج لوگ اپنے قبیلے سے نکلیں اور پوری دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑنے کے مشن پر لگ جائیں تو شاید بہت جلدی فنڈامنٹلسٹ کہلانے لگیں گے۔ ان کے رسم و رواج، طور طریقے، ویسے ہی سائنس دشمن ان کی راہ نما منہ کھولیں گے تو دنیا ہنسے گی۔ شاید یہ لوگ اندر سے اس راز کو جانتے ہیں کہ اگر اپنے طریقے سے رہنا ہے تو کسی دوسرے کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، نہ ہی کسی میں ایسے چکر میں آنا چاہیے انہیں پوری دنیا سے جوڑ دے تو بس کھیتی باڑی کرتے، بجلی اور فون کے بغیر رہتے، انٹرنیٹ استعمال سے نہ واقف اے عامیش لوگوں۔ جب تم اپنے آپ میں گم ہو، سکون میں ہو، جسے تم نے دنیا کی فلاح کا بیڑا اٹھا لیا، اس دن تمہارا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ خوش رہو، موج کرو۔